تصور کریں کہ کوئی شخص ہائی وے پر انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے، مطلب اس نے ایکسلریٹر پر پاؤں پوری طاقت سے دبایا ہوا ہے، لیکن اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل ہی غائب ہے۔ ارے یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ ہاں نا، لیکن وہ شخص گھبرانے کے بجائے دل میں کہتا ہے بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی مزاقیہ اور ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اصل زندگی میں یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم اپنی زندگی کی گاڑی بالکل اسی طرح چلا رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی سمت کے، مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بس حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا ہے سب کچھ۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی رویے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی زبردست مواد موجود ہے۔ جی بالکل، ہمارے ذرائع میں یوٹیوب چینل بک انسائیڈر کی ایک بہت ہی جامع سمری شامل ہے، جو شین پیرش کی مشہور کتاب کلیئر تھنکنگ پر مبنی ہے۔ اور آج ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم بس کسی خشک نصابی کتاب کی طرح چیزوں کو دہراتے رہیں۔ ہاں، وہ تو بہت بورنگ ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ اس کے بجائے ہم روی نامی ایک عام سے طالب علم کی کہانی کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ زندگی میں یہ جو واضح سوچ ہے، یا جسے کلیئر تھنکنگ کہتے ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسے شخص کے سفر کا جائزہ ہے جس کی زندگی بالکل بے مقصد تھی اور وہ وہاں سے ایک بہترین فیصلہ ساز بن گیا۔ روی کی یہ جو ابتدائی حالت ہے نا، جسے ہم لاپرواہی کہہ رہے ہیں یا بے مقصدیت، دیکھیے یہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی جانا پہچانا ڈیفالٹ موڈ ہے۔ اچھا، ڈیفالٹ موڈ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ جب انسان کے پاس کوئی واضح ہدف نہیں ہوتا تو دماغ خود بخود ایک توانائی بچانے والے موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ محنت نہیں کرنا چاہتا۔ صحیح، یعنی وہ جو روی کی زندگی چل رہی تھی کہ کالج کی پڑھائی بس کسی طرح پاس ہونے کے لیے چل رہی ہے، اور اس کا تکیہ کلام بھی تو وہی تھا کہ بھئی دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس جمود کو توڑنے کے لیے نا کسی بیرونی محرک کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا جھٹکا جو انسان کو جگائے۔ روی کے معاملے میں وہ محرک ایک چائے کے ڈھابے پر اجے نامی ایک شخص سے ملاقات تھی۔ اور وہیں سے تبدیلی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اجے جو سب سے پہلا اور بنیادی تصور سامنے لاتا ہے نا، وہ ہے پوزیشننگ۔ اور سچی بات بتاؤں، یہ پوزیشننگ کا تصور واقعی سوچنے کے زاویے بدل دیتا ہے۔ ہاں، اجے روی کو سمجھاتا ہے کہ زندگی کو شطرنج کی بساط کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ شطرنج میں تو آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بھی چال چلنے سے پہلے کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ یہی کہ بورڈ پر باقی موروں کی مجموعی پوزیشن کیا ہے۔ 100% درست۔ زندگی کے فیصلے بھی اسی طرح اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ انسان ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر کس پوزیشن میں کھڑا ہے۔ اگر آپ کی پوزیشن ہی غلط ہے تو آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، فیصلے لازماً غلط ہوں گے۔ مجھے تو یہ بات بالکل کرکٹ کے فٹ ورک کی طرح لگتی ہے۔ مطلب اگر کریز پر بلے باز کے قدموں کی حرکت درست نہیں ہے، اس کا وزن غلط پیر پر ہے، تو اس کے ہاتھ میں دنیا کا مہنگا ترین بلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی ایک متوازن شاٹ نہیں کھیل سکتا۔ بہت زبردست مثال دی ہے۔ فٹ ورک کے بغیر شاٹ میں طاقت نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال بھی ابھر رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں چاروں طرف افراتفری مچی ہو، مطلب جسے اپنا اگلا قدم ہی نہ سجائی دے رہا ہو، وہ بیچارہ یہ کیسے پہچانے گا کہ اس کے لیے درست پوزیشن کون سی ہے؟ کیونکہ اندھیرے میں تو پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے نا۔ میں بتاتی ہوں، یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ دیکھیں، جب ہم درست پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی جادوئی منزل یا کسی بہت بڑے انقلابی فیصلے کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، تو پھر یہ پوزیشننگ اصل میں ہے کیا؟ ہم ان بہت ہی چھوٹی اور روزمرہ کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں جو دماغ کو دباؤ سے نکالتی ہیں۔ جب انسان کی زندگی بکھری ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کا دماغ مسلسل تناؤ میں رہتا ہے، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتے ہیں۔ یعنی وہ ہر وقت کسی خطرے سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بالکل۔ اور اس حالت میں ہوتا کیا ہے کہ کورٹیسول ہارمون بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے، جو دماغ کا منطقی فیصلے کرنے والا حصہ ہوتا ہے، جی ہاں، وہ منطقی حصہ تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ تو اجے نے روی کو کوئی بہت بڑی فلسفی نہیں سکھائی تھی، اس نے بس اتنا کہا کہ بنیادی چیزیں ٹھیک کرو۔ مطلب رات کو وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ ہاں، اور بے مقصد گھومنے میں توانائی ضائع نہ کرنا۔ بظاہر تو یہ بہت چھوٹی تبدیلیاں لگتی ہیں نا، لیکن حیاتیاتی طور پر روی دراصل اپنے دماغ کو اس دباؤ سے نکال رہا تھا۔ یعنی جب نیند پوری ہوتی ہے اور جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے تو وہ منطقی حصہ دوبارہ آن ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
درست پوزیشن میں آنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے معمولات کو اتنا منظم کر لے کہ جب واقعی کوئی بڑا موقع سامنے آئے تو دماغ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ زبردست۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی عادات کے ذریعے دماغ کے لیے ایک طرح کا ایمرجنسی فنڈ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایمرجنسی فنڈ والی بات بالکل درست ہے۔ اور روی نے بھی یہی کیا۔ اس نے شیڈول ٹھیک کیا اور اس میں ایک نئی توانائی آ گئی۔ لیکن پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ترغیب یا موٹیویشن ہوتی ہے، یہ بہت ناقابل اعتبار چیز ہے۔ موٹیویشن تو بس ایک لہر کی طرح آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل، روی کے ساتھ بھی یہی ہوا نا۔ چند دن کا جوش تھا، اس کے بعد پرانی سستی واپس آنے لگی۔ تو ایسے میں اجے اسے اگلے مرحلے کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بھئی موٹیویشن کو چھوڑو اور سسٹم بناؤ۔ ہاں، سسٹم کی تعمیر۔ اجر اسے بتاتا ہے کہ اپنے مطلوبہ رویوں کو خودکار یعنی آٹومیٹک بنانا ہوگا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی زندگی کو ریلوے ٹریک کی طرح پٹریوں پر نہیں بچھا رہے؟ مطلب کیا ہر چیز کا ایک مقررہ وقت اور سسٹم بنا لینا انسان کو مشین یا روبوٹ نہیں بنا دے گا؟ زندگی کی وہ جو ایک بے ساختگی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو اکثر لوگ سسٹمز کے خلاف اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہاں ہمیں فیصلہ سازی کی تھکاوٹ یعنی ڈیسیژن فٹیگ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک عام انسان کا دماغ دن بھر میں ہزاروں چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، جیسے آج کیا پہننا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے۔ بالکل، اور ہر فیصلہ دماغ کی توانائی اور گلوکوز خرچ کرتا ہے۔ تو جب روی صرف موٹیویشن پر انحصار کر رہا تھا تو اسے ہر روز یہ فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ بھئی آج پڑھائی کروں یا نہ کروں۔ اور اس کشمکش میں ہی اس کی آدھی توانائی ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہوگی۔ 100%۔ تو سسٹمز دراصل انسان کو روبوٹ نہیں بناتے، بلکہ وہ ہمارے دماغ کی اس قیمتی توانائی کو بچاتے ہیں۔ جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک صرف پڑھائی کرنی ہے، تو ہم نے روزانہ فیصلہ کرنے کی وہ جو تھکاوٹ تھی نا، اسے ختم کر دیا۔ مطلب ہم نے اس فیصلے کو آٹو پائلٹ پر ڈال دیا۔ جی، اور اس میں سب سے اہم کردار ماحول کی تشکیل کا ہے۔ آپ کا ماحول کیسا ہے؟ ہاں، اگر پڑھنے کی میز پر کتابوں کے ساتھ موبائل فون بھی پڑا ہے تو پھر تو سسٹم گیا بھاڑ میں۔ بالکل، انسان کا سسٹم فوراً ناکام ہو جائے گا۔ ماحول ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے اس رویے کی حمایت کرے۔ یہ جو روزمرہ کے فیصلوں کو خودکار بنانے کا عمل ہے نا، یہ دراصل دماغ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی بچی ہوئی توانائی بڑے اور تخلیقی کاموں پر لگائے۔ اچھا، جنہیں ہم واقعی انسانی آزادی کہتے ہیں۔ یہ تو روایتی سوچ کو بالکل الٹ دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم قوت ارادی کا استعمال کر کے لالچ کو روکنے کے بجائے ماحول ہی ایسا بنا رہے ہیں کہ لالچ پیدا ہی نہ ہو۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اچھا، چلیں فرض کریں کہ روی نے اپنا ماحول بالکل صاف کر لیا، سسٹم بھی بنا لیے اور وہ فزیکلی اور مینٹلی بھی تیار ہے۔ لیکن شین پیرش کی کتاب کے مطابق مسئلہ صرف باہر کی رکاوٹوں کا نہیں ہے۔ ہاں، اندر کی رکاوٹیں بھی تو ہیں۔ بالکل، ہمارا اپنا دماغ بھی تو ہمارے خلاف چالیں چلتا ہے نا، جنہیں ہم کوگنیٹو بائسز یا نفسیاتی تعصبات کہتے ہیں۔ کتاب میں خاص طور پر کنفرمیشن بائس اور اویلیبلٹی بائس کا بہت گہرا ذکر ہے۔ جی، یہ بائسز ہماری سوچ کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ بائسز کسی رنگین چشمے سے زیادہ اپنے ہی دماغ کے اندر بیٹھے ایک ایسے جج کی طرح لگتے ہیں جس نے ثبوت دیکھنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہو۔ ارے واہ، یہ جج والی تشبیہ تو بہت شاندار ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ارتقائی طور پر اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ درستی کے بجائے رفتاری کو ترجیح دیتا ہے۔ مطلب اسپیڈ زیادہ اہم ہے تاکہ خطرے سے فوراً بچا جا سکے۔ بالکل، اور اسی جلد بازی میں وہ شارٹ کٹس لیتا ہے۔ مثلاً وہ جو آپ نے اویلیبلٹی بائس کی بات کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص کسی نئے بزنس میں پیسہ لگانے کا سوچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسے اچانک یاد آتا ہے کہ اس کے ایک دوست نے حال ہی میں اسی بزنس سے بہت پیسہ کمایا ہے۔ اب انسانی دماغ یہاں کیا غلطی کرتا ہے؟ وہ یاد آنے کی آسانی کو اس واقعے کے کامیاب ہونے کے امکان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔
اوہ، چونکہ دوست کی کامیابی فوراً یاد آ گئی، اس لیے دماغ نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ بزنس تو 100% منافع بخش ہے۔ بالکل، اور وہ مارکیٹ ریسرچ یا باقی اعداد و شمار کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور کنفرمیشن بائس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، کہ دماغ صرف وہی معلومات اکٹھی کرتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود عقیدے کو سچا ثابت کرے۔ جی ہاں، ہم صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ تو اجے نے روی کو اس مسئلے کا ایک ہی حل بتایا تھا، اور وہ ہے فیصلہ کرنے اور اس پر رد عمل دینے کے درمیان ایک دانشتہ وقفہ لینا، ایک پاز لینا۔ ہاں، لیکن دیکھیں یہیں پر تو سب سے بڑی مشکل آتی ہے۔ مطلب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے ایک لمحے کا وقفہ لیں، مگر عملی زندگی میں جب جذبات اپنے عروج پر ہوں، ہاں، اس وقت رکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، جب سامنے کوئی بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو یا کوئی شدید خوف طاری ہو، تو ہمارے دماغ کا جو حصہ ان جذبات کو کنٹرول کرتا ہے وہ تو پوری طرح غالب ہوتا ہے نا۔ تو ایسے وقت میں ایک انسان اپنے ہی دماغ کے دھوکے کو کیسے پہچانے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ طوفان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کے ہوا کے چلنے پر سوال اٹھانا تقریباً ناممکن ہے۔ طوفان کے دوران تو یقیناً ناممکن ہے، اور اسی لیے اجے نے روی کو یہ سمجھایا کہ یہ جو وقفہ ہے نا، یہ اچانک پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے آتا ہے؟ یہ دراصل آگاہی یا اویئرنیس کی ایک طویل مشق ہے۔ دیکھیں، جب انسان شدید جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے تو فیصلے کی کمان ہمارے دماغ کے جذباتی حصے کے پاس ہوتی ہے، جسے ہم ایمگڈالا کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وقفہ لینے کی مشق دراصل اس کمان کو واپس پری فرنٹل کارٹیکس یعنی منطقی حصے تک پہنچانے کا ایک پل ہے۔ مطلب ہمیں پہلے سے پریکٹس کرنی پڑے گی؟ بالکل، جب ہم عام حالات میں روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں پر یہ سوال اٹھانے کی عادت ڈال لیتے ہیں نا کہ کیا میں یہ فیصلہ حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہوں یا صرف وقتی جذبات کی وجہ سے، تو ہمارا دماغ اس مشق کا عادی ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا مثبت شک ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب واقعی بڑے فیصلوں کا وقت آتا ہے تو یہ مشق ہمارا آٹو پائلٹ موڈ توڑ دیتی ہے اور ہمیں سوچنے کا وہ قیمتی لمحہ فراہم کر دیتی ہے۔ اور وہ لمحہ ہمیں کسی بہت بڑے اور تباہ کن نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے وقفے کے ذریعے دماغ کی رفتار کو سلو کیا اور منطق کو آگے لے آئے۔ بالکل۔ لیکن اب رویے کے سفر کا وہ مرحلہ آتا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ مایوس کر سکتا ہے۔ کون سا مرحلہ؟ مطلب فرض کریں کہ ہم نے وقفہ بھی لیا، بائسس کو بھی خاموش کرا دیا، پوری ریسرچ کی اور ایک بظاہر بہت ہی زبردست فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود نتیجہ انتہائی برا نکلا۔ ہاں، ایسا تو زندگی میں اکثر ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہیں آ کر انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن شین پیرش اور اوجے ہمیں یہاں ایک نئے فرق کی طرف لے کر جاتے ہیں، پروسیس بمقابلہ نتیجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصلوں کو نتائج کی بنیاد پر پرکھنا چھوڑ دیں۔ ہاں، پروسیس پر دھیان دیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ بات اس حقیقت سے نہیں ٹکرا رہی کہ دنیا تو صرف نتائج دیکھتی ہے؟ کیا پروسیس پر توجہ دینے کی بات صرف اس وقت کی تسلی نہیں ہے جب ہم بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں؟ مطلب دل کو بہلانے والی بات نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، اگر ہم اسے صرف دل کو بہلانے کا بہانہ سمجھیں گے نا تو یہ واقعی یہ خود فریبی ہوگی، لیکن بہترین فیصلہ سازوں کی دنیا میں اسے قسمت اور مہارت کے درمیان فرق کرنے کا واحد سائنسی طریقہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا مثال سے سمجھائیں۔ چلے پوکر کے کھیل کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے پوکر میں اپنے پتوں اور ریاضی کی بنیاد پر ایک بالکل درست فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، کیلکولیٹڈ رسک لیا۔ ہاں، لیکن کوئی دوسرا کھلاڑی محض خوش قسمتی سے وہ بازی جیت جاتا ہے۔ اب اگر آپ صرف نتیجے کو دیکھیں گے، جسے ماہرین ریزلٹنگ کہتے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا نا؟ بالکل، میں تو یہی سوچوں گا کہ میرا طریقہ ہی خراب تھا۔ اور پھر اگلی بار آپ اپنے اس درست طریقے کو بدل دیں گے۔ ذرائع میں ایک انٹرویو کی بھی مثال دی گئی ہے۔ ایک شخص نے بہترین تیاری کی، انٹرویو بھی بہت شاندار دیا، لیکن نوکری کسی اور کو مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دوسرے امیدوار کے پاس کوئی خاص سرٹیفکیٹ تھا جو پہلے والے کے پاس نہیں تھا۔ اب دیکھیں، اس ناکامی میں قسمت یا بیرونی عوامل کا ہاتھ تھا۔ اگر یہ شخص اس برے نتیجے کی وجہ سے اپنی تیاری کا پروسیس ہی بدل دے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو ہے۔ یعنی اگر پروسیس لاجیکل اور درست ہے تو آج کا برا نتیجہ صرف ایک وقتی دھچکا ہے۔ بالکل، جب انسان ایک ہی درست پروسیس کو بار بار دہراتا ہے تو ریاضی اور وقت خود بخود اس کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔
اور اس کے برعکس اگر کسی غلط فیصلے کا نتیجہ محض تکے سے اچھا نکل آئے تو وہ طویل مدتی تباہی کا نسخہ ہے۔ یہ نقطہ واقعی ہمارے سوچنے کے پیمانے بدل دیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی ہم اپنی توجہ نتیجے یا قسمت سے ہٹا کر اپنے طریقہ کار پر مرکوز کر رہے ہیں۔ چلیں، ہم نے بڑے فیصلوں کو سنبھالنے کا طریقہ تو جان لیا، لیکن روزمرہ زندگی کی ان چھوٹی، ضدی اور بری عادات کا کیا کیا جائے جو مکھیوں کی طرح بار بار واپس آ جاتی ہیں؟ آہا، بری عادات، یہ تو سب کا مسئلہ ہے۔ روئی کی کہانی میں بھی تو یہ وقت آیا تھا نا جب وہ بڑے اصول تو سیکھ گیا تھا، لیکن رات گئے تک ٹی وی دیکھنے یا کام ٹالنے جیسی عادت اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اور یہاں آجے ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کرتا ہے، فرکشن کا استعمال۔ ہاں، فرکشن یعنی راستے میں رکاوٹ ڈالنا۔ دیکھیں، ارتقائی لحاظ سے انسان توانائی بچانے کا عادی ہے۔ ہم ہمیشہ آسان ترین راستہ چنتے ہیں۔ مطلب ہم فطرتاً سست ہیں؟ بالکل، بری عادتیں اس لیے نہیں چھوٹتی کہ ان میں کوئی بہت جادوئی کشش ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں چھوٹتی کیونکہ وہ کرنے میں بے حد آسان ہوتی ہیں۔ ہاں، فون پر وقت ضائع کرنا آسان ہے کیونکہ وہ جیب میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ اور ٹی وی دیکھنا آسان ہے کیونکہ ریموٹ بالکل سرہانے پڑا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈوپامین کا پورا چکر ہے نا، یہ اسی فوری اور آسان انعام پر چلتا ہے۔ تو اجے روی کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اپنی اس قدرتی سستی سے لڑنے کے بجائے اسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، سستی کو اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی فرکشن یا رگڑ کے ذریعے۔ اگر رات کو ٹی وی دیکھنے کی عادت تنگ کر رہی ہے تو صرف ریموٹ کو دوسرے کمرے میں نہ رکھیں، بلکہ ٹی وی کا پلگ دیوار سے نکال کر تار کو کہیں چھپا دیں۔ ایک ڈھلان پر اسپیڈ بریکر بنا دیوں۔ بالکل زبردست تشبیہ ہے۔ لیکن کیا یہ اپنے ہی گھر میں خود سے چھپن چھپائی کھیلنے والی بات نہیں لگتی؟ مطلب کیا ہم واقعی اتنے بے بس ہیں کہ اپنے ہی ارادوں پر قائم رہنے کے لیے ہمیں خود پر یہ جسمانی جبر کرنا پڑے؟ دیکھیں، یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ دراصل انسانی ذہن کی جو لمٹس ہیں ان کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ جب ہم صرف ارادے یا قوت ارادی پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک ایسے پٹھے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو دن بھر کے فیصلوں کے بعد ویسے ہی تھک چکا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ڈیسیژن فٹیگ جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ بالکل، تو جب ہم فون کو ایئرپلین موڈ پر لگا کر دور رکھ دیتے ہیں تو ہم دماغ کے سامنے ایک نیا حسابی چیلنج رکھ دیتے ہیں۔ اب دماغ سوچتا ہے کہ یار فون چیک کرنے کے لیے مجھے اٹھ کر جانا پڑے گا، الماری کھولنی پڑے گی، فون آن کرنا پڑے گا۔ نہ مشکل بنا دیا کہ دماغ کی سستی نے خود ہی اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ہم دراصل اپنی ہی آرام پسندی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور خود کو مثبت کاموں کی طرف موڑ رہے ہیں۔ کمال ہے، مطلب ہم اپنی سستی کو ہی اپنی کامیابی کا زینہ بنا رہے ہیں۔ اگر ہم ریوی کے اس پورے سفر کو ایک ساتھ دیکھیں نا، تو یہ واقعی ایک عام انسان کی لاپرواہی سے نکل کر شعور کی طرف جانے کی کہانی ہے۔ بالکل ایک مکمل سفر ہے۔ اس نے بغیر اسٹیئرنگ کی گاڑی چلانے سے شروعات کی، پھر اس نے پوزیشننگ کے ذریعے اپنے دماغ کو فیصلوں کے لیے تیار کرنا سیکھا۔ موٹیویشن کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس نے سسٹمز بنائے، اور پھر بائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے وقفہ لینا سیکھا۔ اور نتائج کے پیچھے بھاگنے کے بجائے پروسیس کی مضبوطی پر یقین رکھا، اور آخر میں فرکشن کا استعمال کر کے اپنی بری عادتوں کو بھی توڑ دیا۔ یہ محض کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پوری پریکٹیکل ٹول کٹ ہے۔ ہاں، اور یہ سفر بتاتا ہے کہ تبدیلی کسی ایک رات کے جادو سے نہیں آتی۔ یہ انہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو وقت کے ساتھ بہت بڑا اثر پیدا کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری خیال ہے جس پر غور کرنا مجھے بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے بری عادتوں کو روکنے کے لیے فون کو دور رکھنے یا پلگ نکالنے جیسے فزیکل فرکشن کی تو بات کر لی، لیکن کیا ہم اپنی منفی سوچوں، مایوسی اور ہر وقت شکایت کرنے کی عادت کے خلاف بھی کوئی ذہنی فرکشن پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ذرا سوچئے نا، اگر ہم خود ترسی یا خود کو مظلوم سمجھنے کے عمل کو اپنے دماغ کے لیے اتنا ہی مہنگا اور تھکا دینے والا بنا دیں جتنا کہ الماری پر چڑھ کر فون اٹھانا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو شاید دماغ وہ منفی سوچ لانا ہی چھوڑ دے گا۔ بالکل۔ اگر شکایت کرنے سے پہلے دماغ کو دلائل کا ایک لمبا پہاڑ عبور کرنا پڑے تو شاید ہم لاشعوری طور پر شکر گزار اور پرعزم ہونا شروع کر دیں۔ آغاز میں ہم نے جس گاڑی کا ذکر کیا تھا، کلیئر تھنکنگ، دراصل اس گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل دوبارہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے۔ اور پھر سمت آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوگی۔ سڑک پر اب بھی گڑھے ہوں گے، ٹریفک بھی ہوگی، لیکن کم از کم اب آپ کی سمت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو یقیناً دیر تک ہماری سوچ کے دروازوں پر دستک